عین نظر کیا کہہ رہے ہیں، اور کیا رجال الغیب کی کوئی نئی کائناتیاں ہو گئی ہیں، کیا اوتاد، نقبہ اور قطب ابدال جو ہیں وہ ان کی ڈیوٹیاں بدل گئی ہیں؟ اس کے اوپر بات کرتے ہیں سید حیدر جعفری صاحب سے۔ میں عام سا آدمی ہوں، لیکن میں تو سادہ سا 2 دونی 4 کا آدمی ہوں، کاغذ کے اوپر چیزیں دیکھتا ہوں اور کیلکولیشن کو سمجھتا ہوں، زندگی کی جو جیسے جنہوں کہتے ہیں نا اللہ دی وانڈ نو تھوڑا جہا سمجھنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب رہ گئی بات رجال الغیب اور یہ اوتاد زنجبہ نقبہ، تو ایک چیز یاد رکھیے گا، یہ رسالت مآب سرکار ختمی ہے مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باطنی نظام کا نام۔ تھوڑی سی اگر مجھے اجازت دیں تو میں بات شروع کروں۔ پلیز شانی پلیز۔ یہ جو روحانی سسٹم ہے نا، یہ 3 ڈائمینشنز کے اوپر ہے، 3 جگہ آبادی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہوا میں، مٹی میں اور پانی میں۔ ان تینوں کو مینج کرنے کے لیے 3 کتب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی کی ڈیوٹی پانیوں پہ، کسی کی ہوا میں اور کسی کی مٹی پہ۔ ان تینوں کا جو ہیڈ کہلاتا ہے نا، وہ غوث کہلاتا ہے۔ وہ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء سے باطنی گائیڈ لائن لیتا ہے اور اس نظام کو چلاتا ہے۔ اس کے بعد زمین کو 7 براعظموں یا 7 حصوں میں بانٹا گیا، تو 7 ان کے اوتاد ہیں جو اس مختلف کانٹیننٹ کو کہہ لیں چلاتے ہیں۔ میں کچھ روحانی بات نہیں کروں، میں تو کتابوں سے پڑھی پڑھائی بات کروں۔ تو اس کے بعد زمین کو چونکہ 40 حصوں میں جیومیٹرکلی بانٹا گیا، تو 40 ابدال، یہ جسے رجال الغیب کہتے ہیں، وہ 40 یہ لوگ ہوتے ہیں۔ اب ان کی ڈیوٹیز ایسی ہوتی ہیں، کبھی آپ نے، اب میں یہاں سے بات جہاں سے سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی ایجنسی کا آدمی ہو اور وہ آ کے کہے کہ جی میں فلانی ایجنسی دا ہے، تو یا اس نے اس ایجنسی کا بیج لگایا ہو اپنی گاڑی پہ، یا اس نے کچھ ایجنسی کی کوئی چیز لگائی ہو؟ سر یہ اپنی آئیڈینٹی چھپا کے رکھتے ہیں لوگ، ٹھیک ہو گئی، سوائے اگر اجازت ملتی بھی ہے تو وقت کے غوث کو ملتی ہے۔ باقی ان میں سے کسی کا بھی پتہ لگ جائے کہ وہ فلاں کسی ڈیوٹی پہ ہے تو وہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اسپرچول فیملی میں پیدا ہوا، ہم لوگ شاگردیس کی اولاد ہیں، تو جو ٹپیکل خان کا ہی سسٹم ہے نا، میں اس میں بڑا ہوں، میں نے اس کو پڑھا ہے، بڑا کلوزلی دیکھا ہے، سنی ہے اپنے بزرگوں کی چیزیں، کتابیں پڑھی ہیں اولیاء اللہ کی، ملا نہیں ہوں کسی سے، میری کسی سے ملاقات نہیں ہے، نہ میں جانتا ہوں، لیکن یہ جو سسٹم ہے نا بڑا سسٹمیٹکلی چلتا ہے، اس طرح نہیں۔ رہ گئی بات روحانی لوگوں نے اس پورا نظام کو سنبھالا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری وراثت آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، ان کی باطنی وراثت، روحانی وراثت سرکار ختمی مرتبت کی آل اولاد کے پاس، لیکن انہی کے جو وفادار ہوتے ہیں نا، ان کو پھر یہ عہدے بھی مل جاتے ہیں، اور زیادہ تر سادات کے لوگ ہوتے ہیں اس میں، زیادہ تر، مطلب آپ کو ایک ایسے ہی بات کر لوں کہ جس طرح یہ الیکشن میں ٹکٹیں دیتے ہیں نا، تو اگر 100 ٹکٹیں وہاں سے نکلتی ہیں نا ولایت کے، روحانیت کے عہدوں کی، تو 96 ویسے ہی سادات کی ہوتی ہیں، اور 4 بھی انہی کے نوکروں کی، انہی کے وفاداروں کی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ زیادہ تر اولیاء آپ دیکھ لیں سادات ہیں، بابا فرید گنج شکر جو ہیں وہ سادات کے وفادار ہیں، حضور نظام الدین اولیاء سید ہو کے ان کے مرید ہیں، اسی طرح حضور مہر علی شاہ گولڑا شریف والے سید ہو کے حضور قمر الدین سیالوی کے مرید ہیں، حضور بابا بھولے شاہ سید ہو کے شاہ عنایت کے مرید ہیں، لیکن کیا کہ ان کو جو ملی تھی ان کو بھی کسی سید سے ملی تھی۔ قمر الدین سیالوی کے مرشد کون، اس سے پیچھے کون؟ سادات کھڑے ہیں، رسول اللہ کا خون ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ جی روحانی لوگ کرنے کیا جا رہے ہیں، تو سر ایڈی آسانی نال جی وہ 10 دن تے وہ ایجنسیاں والے نے ایڈی آسانی نال جو اپنی کہانیاں 10 دن کیسی ہے کرن چلے، تو ان کو ایجنسی کا کون کہے گا؟ رہ گئی بات حالات بدلنے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ حالات بدلنے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ چیزیں بدلنی ہیں، اور یہ بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ روحانی لوگ ملتے بھی ہیں، اپنے پیغام بھی دیتے ہیں، کس کو ملتے ہیں کس کو نہیں ملتے میں چونکہ جانتا نہیں ہوں اس لیے میں اس کے اوپر رائے نہیں دے رہا ہوں،
اب آ جاتے ہیں آپ کے اس سوال کی طرف کہ پاکستان کے حالات، تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ یہ پاکستان کے حالات بدلنے، اللہ اکبر۔ مجھے ایمان کی حد تک اس بات کا یقین ہے کہ یہ پاکستان میری یا آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے بڑا اچھا ملک بنے گا۔ اس سے پہلے قربانی دینی ہوتی ہے۔ اور زندگی میں ایک اور چیز میرے ایمان کی حیثیت رکھتی ہے کہ اللہ ہمیشہ پاک خون کی قربانی لیتا ہے۔ 20-22 ہزار 25 ہزار روپے کا بکرا، اس کی قربانی لگ جاتی ہے۔ 3 لاکھ روپے کا جو ہے وہ کوئی پپی، اس کی قربانی نہیں لگتی۔ مطلب بڑی اچھی نسلوں کے کتے ہیں، بڑے مہنگے ہیں، بڑی اچھی پیڈیگریز میں ہیں، ان کی قربانی نہیں لگتی۔ بکروں کی پیڈیگری بھی نہیں ہوتی، ان کی قربانی لگ جاتی ہے۔ صرف پاک یا ناپاک خون کا مسئلہ ہے۔ تو اللہ جن کو قربانی کے لیے چنتا ہے ان کا خون پاک ہوتا ہے، ان میں رلا کوئی نہیں ہوتا۔ وہ حلال خون والوں کی قربانی ہمیشہ، حلال خون علی حلال ہوتا ہے نا، حرام خون علی حلال کوئی نہیں ہوتا۔ بالکل اب صحیح۔ اللہ کے حرام کیے ہوئے کو کون حلال کرے؟ تو اتنی سی بات ہے۔ صحیح، جھاڑو پھرنا ہے۔ پھرنا ہے سر، 100% جھاڑو پھرنا ہے۔ اور ابھی یہ جو پھر رہا ہے اس کو جھاڑو نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو لوگ جو ہیں وہ ننگے ہو رہے ہیں، یہ جو لوگوں کے لباس اتر رہے ہیں، یہ لوگوں کے، مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے کہ عہدہ اور طاقت اور پیسہ، 3 چیزوں کا ذکر کیا مالک نے۔ ایک جگہ پہ عہدہ اور طاقت ہے اور ایک جگہ پہ عہدہ اور پیسہ ہے، لیکن ٹوٹل 3 چیزوں کا ذکر ہے مالک کا، 2 جگہ فرمان ہے کہ عہدہ اور طاقت ملنے سے یا عہدہ اور پیسہ ملنے سے لوگ بدلتے نہیں ہیں، بے نقاب ہوتے ہیں۔ تو اس وقت سارا کچھ تو بے نقاب ہو رہا ہے، سب لوگ کھل کے سامنے آ رہے ہیں، جو جو جس کی اصل تھی، جو جو جس کی قیمت تھی، جو جو جس کی اوقات تھی، اللہ نے سب دکھا دیا۔ ایسا ہی ہے۔ اللہ کھیل رہا ہے نا۔ میرے دادا جی اللہ جنت نصیب کرے کہتے ہوتے تھے کہ پتر، ہم جو کہ پنجابی میں گھر بات کرتے تھے تو کہتے تھے پتر اللہ بندے نہیں مارتا، اللہ مت مار دیتا۔ مینوں اس ویلے ادھر ادھر ساری مت وجی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ انسان سب سے برا ایکشن کب کرتا ہے؟ جب اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا۔ ایسا ہی ہے۔ اسی لیے ام الخبائث کہا ہے کہ یہ دماغ کو کام نہیں کرنے دیتی، اس لیے اس سے دور رہو۔ تو اس وقت تو دماغ معاف ہو چکے ہیں، کچھ اسی بھی ہو لیے سکتا ہے۔ اور ایک نظام ہمیشہ، ایک چیز زندگی میں یاد رکھیے گا، سوری آپ کی بات کاٹی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کو سمجھے نا، تو اللہ کا سسٹم کبھی باہر سے چینج نہیں ہوتا، کبھی بھی۔ زندگی اندر کے سسٹم کے چلنے کا نام ہے، موت اندر کے سسٹم کے بند ہونے کا نام ہے۔ تو جب بھی کوئی سسٹم وائپ آؤٹ ہوگا وہ اپنے اندر سے وائپ آؤٹ ہوگا۔ مدینے کے کافروں میں بھی رسالت مآب کو صحابہ مل گئے تھے، اس بدترین معاشرے میں بھی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے اچھے لوگ میسر آ گئے تھے۔ تو اس گلے سڑے معاشرے میں بھی اللہ اچھے لوگ پیدا کر رہا ہے، کرتا رہے گا، ہم اور آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ بالکل صحیح ہے۔ شاہ جی یہ بتائیں کہ جس ٹرانسفر پوسٹنگ رجال الغیب کے حوالے سے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ روحانی معاملات کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ان میں ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہے کہ ایشیا کا جو کتب ہے اس کو افریقہ میں ڈال دیں، افریقہ والے کو، سر میں یہ کرنی ہے، پرفارمنس میں کرنی ہے۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے مالک ہیں، ان کی مرضی۔ مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے وارثوں میں سے ہیں، ان کی مرضی۔ میں تو اس کے نزدیک کیا اس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ میری کیا اوقات کہ مجھے کیا پتا کہ کیسے پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی ہے؟ سر میں کمیاں نو کمی رہنا چاہیے، مجھے تو بس ایسے ایک دور سے کہیں نظر آتا ہے کہ وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، میں وہاں سے سلوٹ کر کے واپس آ جاتا ہوں۔ سرکار میں گناہ گار آدمی، مجھے اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ وہ مالک ہیں، رجس، برائی، ہر چیز ان سے دور ہے، میں ان کے قریب جا ہی نہیں سکتا، مجھے کیا پتا۔ رہ گئی بات ٹرانسفر پوسٹنگ کی، سر میں کدی کی تھی نہیں، نہ میں اس محکمے جا، نہ میں نے پتا ہے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جس طرح دنیا کا نظام چلتا ہے ویسے ہی چلتا ہوگا۔ ہاں بڑوں سے سیکھا میں نے یہ ہے
کہ یہ پوسٹنگ جو ہوتی ہے یہ تاحیات پوسٹنگ ہوتی ہے. ہاں حیات ہوتی ہے. میں نے سنا یہی ہے کہ جب کسی نے دنیا سے جانا ہوتا ہے تو اس کی جگہ نیا بندہ اپوائنٹ ہو جاتا ہے. جس کی روایت آپ نے سنی ہوگی کہ جب حضور میرا حسین زنجانی کا جنازہ جو ہے وہ وہاں سے نکل رہا تھا تو داتا صاحب لاہور میں داخل ہو رہے تھے. یہ قدرت کی طرف سے جو ہے وہ بنایا ہوا سسٹم ہے. مجھے بالکل 100% نہیں پتا یہ کیسے ہوتا ہے. اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا. میری اوقات حیثیت نہیں ہے. میری اوقات سے بہت اوپر کا سوال کیا آپ نے. شاید ان سے ملاقات ہوتی ہوگی. ہوتی ہوگی سر, اہل نظر جو ہوتی ہوگی سر. میں اہل نظر نہیں ہوں سر, مجھے نہیں پتا. میں تو عام سا آدمی ہوں, گناہگار آدمی ہوں جی. مینوں کی پتا کی ہوندے نے کی ہوندے نے. میں عام جیسے ہی ہوں گے, ہمارے جیسے ہی کہیں پھرتے ہوں گے, مل جاتے ہوں گے. کون سی ایسی بات. مطلب مجھے جو لاہور کے لوگ ہیں وہ, میں سینٹر ماڈل کا پڑھا ہوں. آپ کو ایک کہانی سنا دیتا ہوں. سینٹر ماڈل میں چونکہ میں بہت 10 سال پڑھا ہوں تو میں بڑا چھوٹی ایج میں آپ کو بات کروں کہ اس وقت 80s کی, ارلی 80s کی. سینٹر ماڈل سکول اور گامے شاہ کی دیوار کے ساتھ ایک خاتون بیٹھا کرتی تھی. بڑا تلخ سا چہرہ تھا ان کا, بڑی جلالی قسم کی. ہم سکول سے نکلتے, دھوپ ہوتی وہ وہیں بیٹھی ہوتی, سردی ہوتی وہ وہیں بیٹھی ہوتی, بارش ہوتی وہ وہیں بیٹھی ہوتی. اور میں نے بچپن میں کئی دفعہ دیکھا کہ بارش بڑی شدید ہو رہی ہے لیکن وہ جس کپڑے کے اوپر وہ بیٹھی ہوئی ہیں وہ گیلا بھی نہیں ہوتا تھا, پانی بھی نہیں آتا تھا, وہ اکیلی بیٹھی ہوتی تھی وہاں. سکول میں نے سکول کے علاوہ تو جانا بھی نہیں ہوتا تھا. رات کو چلی جاتی ہوں, آتی جاتی ہوں, مجھے کیا پتا. لیکن جتنی دیر میں سکول سے آتا تھا یا جاتا تھا تو میں نے ان کو وہیں بیٹھے دیکھا. پھر ایک وقت آیا بہت 20 سال 25 سال کے بعد کہ ایک بار ہوا یہ کہ پولیس والوں نے آ کے ان کو اٹھایا, چلو اٹھوائیے, چلو چلو چلو, سیکورٹی سرچز کے نام پہ. وہ اٹھ کے چلی گئیں. ان کے جانے کے کچھ عرصے بعد گامے شاہ میں بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا. تو مجھے میرے بڑوں نے ایک بات کہی تھی کہ پتر جتھے بہت بڑی کوئی ہوندی ہے نا, کوئی سرکاری ڈپلائمنٹ, تو وہ ارد گرد چھوٹیاں چھوٹیاں چوکیاں بھی ہوتی ہیں. حضور داتا گنج بخش کے ارد گرد چوکیاں, 7 میں کلندر پاک کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی چوکیاں ہیں نا. کچھ نہ کچھ ہو سکتا. میری ملاقات کسی ایک سے بھی نہیں ہے. میری ملاقات, ہاں, صوفی برکت علی صاحب روحانی آدمی ہے, میری ان سے ملاقات ہے. میری جو ہے وہ کچھ ایسے لوگوں سے ملاقات ہے جو روحانی ہیں. میری ایک آدھ دفعہ کی ملاقات حضرت بابا جی دیدار شاہ گردیزی سے بھی ہے. اولیاء کے ساتھ میرا ایک, کیونکہ خاندانی ہمارا ایک خانقاہی سسٹم سے تو رہا, لیکن اس طرح کے روحانی کہ کون کیا ہے کیا نہیں ہے, بحیثیت انسان ان سے ملاقات ہوتی رہی ہے. شاید یہ بات صحیح ہے کہ صوفی برکت علی لدھیانوی جو ہیں ان کے وہاں جنات حاضری دیتے تھے, جنات کا باقاعدہ. یار میری ایک بات سمجھیے, جنات حاضری دینا کو بڑی بات ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے. جب فرشتے اس کو سجدہ کر سکتے ہیں تو جنات کی ضرورت کیا ہے؟ تو جب انسان اپنے انسانیت کے مقام پہ ہے, سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کے قریب ہے, اپنے دین کے اوپر صحیح عمل کرتا ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, ولی ہے, تو جنوں کی جرت کیا ہے کہ اس کے سامنے سار اٹھا لیں؟ یہ کون سی بڑی بات ہوئی کہ جی بادشاہ دے دروازے تے کمی حاضری دیندے سن, تو دیندے نے جی. بادشاہ دا دروازہ ہوئے گا تو کمیاں نے آنا ہے, بالکل ان کی جرت ہے نہ آئے. بالکل اتنی سی بات ہے جی. میں تو یہ سمجھتا ہوں, باقی کسی فقیر کے لیے, کسی ولی اللہ کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ وہاں جی فرشتے تھے, جن تھے, آتے ہوں گے, وہ عام لوگوں کے پاس بھی آ جاتے ہیں. وہ کئیاں تو جن نہیں چڑھ جاندے, تو وہ کوئی ولی ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ.